الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب ذو جلال کا کس زبان سے اور کیسے شکر ادا کیا جائے کہ بظاہر یہ امید ہوئے جا رہی ہے کہ ان کی توفیق اور کرم نوازی سے ایک دفعہ پھر زندگی میں وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کی شان و عظمت کے بارے میں رب العالمین نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا جس مہینے میں اس کتاب کے نزول کا آغاز ہوا کہ جس ایسی کتاب نہ کائنات میں تھی نہ ہے نہ ہوگی قرآن کریم وہ مہینہ کہ جس کی ایک رات میں رب العالمین نے پورے کا پورا قرآن کریم بیت العزہ سے وہ کیا ہے ہم نے نام سنا ہے اور اس پر یقین ہے لیکن کیفیت اللہ ہی جانے بیت العزہ عزت والے گھر سے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا وہ مہینہ جس کے روزوں کی فرضیت رب العالمین نے اپنی کتاب حکیم میں بیان فرمائی وہ مہینہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک قرار دیا بابرکت مہینہ کہ اس کی برکت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے معنوی بھی ہے اور حسی بھی ہے وہ مہینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ایمان کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کو اہل ایمان کے لیے بابرکت بنائے وہ مہینہ کہ جو اہل ایمان کے لیے سید الشہور ہے تمام مہینوں میں سب سے بلند و بالا ہے
اور منافقین کے لیے اللہ ان میں مجھے آپ کو میرے آپ کے اہل و عیال کو نہ کرے۔ منافقین کے لیے سب سے برا مہینہ ہے وہ مہینہ، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ جو خوشی ہے وہ دیکھنی نصیب ہو کہ مہینے کو پالے، وہ مہینہ کہ اس کی پہلی رات میں سرکش شیطانوں اور جنوں کو جھکڑ دیا جائے، کہ وہ سارا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں اپنی شرارتیں نہ کر پائیں، وہ مہینہ کہ رب العالمین پہلی رات ہی دوزخ کے دروازوں کو اس میں بند کر دیں اور سارا مہینہ دوزخ کے دروازے رب العالمین کے حکم سے بند رہے، اور وہ مبارک مہینہ کہ جہنم جانے والے اعمال کی رغبت سلیم الفطرت انسانوں سے دور ہو جائے، وہ مبارک مہینہ جنت کے دروازے پہلی رات ہی کھل جائیں اور سارا مہینہ کھلے رہے، اور اس مبارک مہینے میں جنت کے لیے اعمال کرنے کے لیے شوق و ذوق بہت زیادہ ہو جائے۔ وہ مبارک مہینہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور وہ مبارک مہینہ کہ اس میں ایک رات اللہ نے وہ رکھی جس کا نام انہوں نے خود لیلہ مبارکہ رکھا، اور جس کا نام انہوں نے خود لیلۃ القدر ایک ہی صورت میں 3 دفعہ بیان فرمایا۔ اس مہینہ میں کیا کچھ ہے، بغیر تکلف کے، تصنع کے، اس کی حقیقت اور پوری کیفیت کو بیان کرنا مجھ ناکارے کی طاقت سے بلند بالا۔ آج کے سبق میں اپنے لیے اور حضرات و خواتین کے لیے اور حضرات و خواتین کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ پیغام دل کی گہرائی سے ہو، اداکاری تصنع بناوٹ نہ ہو، اور اس پیغام کا پہنچانا اور بیان کرنا اور آپ کا سماعت فرمانا میرے اور آپ کے لیے رب کی رضا کے پانے کا سبب اور رمضان کی برکتوں سے اپنے دامنوں کو لبریز کرنے کا سبب بن جائے۔ اس پیغام کا عنوان یہ ہے، یا اللہ بات وہ کروں جو دل سے ہو اور آپ کی رضا والی ہو، دوسری بات یا اللہ نہ ہو۔ وہ پیغام جو اپنے لیے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کا عنوان یہ ہے، فضل الہی کے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے، مرد، خواتین، جوان، بوڑھے،
اور باشعور بچے، ان کا اس آنے والے رمضان میں ہدف کیا ہو، نشانہ کیا ہو، گول کیا ہو۔ میں اپنے سامنے جو چیزیں اپنے اور آپ کے لیے سوچ کے لایا ہوں، اللہ کی توفیق سے اس ہدف، اس گول، اس مقصود، اس مطمع نظر، اس کے 5 حصے۔ آئیے ایک ایک کر کے اسے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، شاید کوئی بات دل سے نکلے اور اللہ کی توفیق سے دلوں میں رب العالمین اتار دے۔ رمضان میں میرا اور آپ کا پہلا ہدف، پہلا مطمع نظر یہ ہو کہ یہ آنے والا رمضان اللہ تعالی میری اور آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا۔ ان گناہوں نے میری اور آپ کی بربادی کہاں تک کی ہے؟ ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر حادثہ، ہر دکھ، ہر بے چینی، بیٹا پنکھے بند کر، ہر بے چینی، ہر نقصان فضل الہی کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور آپ کا سب کچھ خسارہ، نقصان، ٹینشن، قلق، اضطراب آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ آئیے آنے والے رمضان کے لیے یہ تیاری پہلے سے کر لیں، اللہ مالک سے، ان کے فضل و کرم سے، ان کی توفیق سے ہم کچھ بھی نہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ رمضان کے لیے اپنا اور آپ سب کا ہدف، اس کا پہلا حصہ جو میں نے متعین کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ آئیے میرے اس انتخاب کے کچھ اسباب سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کی نگاہ میں اسباب معقول ہوں تو مل کے اللہ سے اس مقصد کے پانے کا عزم کریں۔ میری نگاہ میں پہلی بات، اللہ تعالی نے رمضان کا نام جو رمضان رکھا، اس میں عقل والوں کے لیے اس بات کی ترغیب بہت زیادہ ہے۔ رمضان رمض سے ہے، رمض الیوم، دن بہت سخت گرم ہوا، رمض القدم، قدم گرمی کی شدت کی وجہ سے جھل گیا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بعض محدثین نے لکھا، توجہ فرمائیے، لِأَنَّهُ يُحْرِقُ الذُّنُوبَ، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جگا دیتا ہے۔ یا اللہ فضل الہی کو ہدایت دے، اور آپ سب کو بھی دے۔ بٹ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ مجھے وہ مہینہ دے دے
جس کے نام میں گناہوں کا جلانا ہے، تو میں اپنے گناہوں کو شفقت صاحب جی سمجھ آ رہی ہے، اگر اس میں بھی ختم نہ کروا سکوں تو اس سے بڑی بدبختی اور کہاں سے لائے۔ اور اگر یہ بات ایک ہی آج کے درس میں آپ لے کے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے درس کے لیے جو جد و جہد ہے آنے اور بیان کرنے والے کی وہ پوری ہو جائے۔ آئیے جو بات کر رہا ہوں اس کی تائید ان سے سماعت فرمائیے جن ایسی تائید کائنات میں مخلوق میں سے کسی کی نہیں۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، کون کہہ رہا ہے؟ احباب جواب دیں، کون کہہ رہا ہے؟ ان ایسی شیریں زبان والا اللہ نے بنائی، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو گیا، اس پر رمضان آیا پھر گزر گیا، اس سے پہلے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس حدیث کے دو معنی اور دونوں ہی خوفناک۔ پہلا معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہ بد دعا کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بد دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے اور کیا بد دعا؟ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا۔ کس چیز کی بد دعا کر رہے ہیں؟ کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ بچے گا ایسا بندہ؟ جواب دیجیے۔ ایک وہ شخص گالی دے، بد دعا کرے، جس کی عادت ہو، اس کا وزن ہے الگ بات، لیکن اگر وہ بد دعا دے کہ لوگ مار مار کے بے ہوش کر دیں، پہاڑوں کا فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے، اجازت طلب کرے، اجازت دیجئے دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ان کا نام و نشان مٹا دوں، اجازت دی، اور یہاں کیا ہے؟ بد دعا کر رہے۔ اور بد دعا کیا ہے؟ کہ دل و خوار ہو جائے۔ اور دوسرا معنی، اور وہ بھی بہت سنگین، خبر دے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے بد دعا کریں کہ آئندہ ہو جائے، ایک خبر دے رہے ہیں رب العالمین کی وحی سے کہ وہ ذلیل و خوار ہو چکا، تو جس کی خبر وحی کے ذریعے بولنے والے دیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو گیا، بچے گا؟ آئیے عزم کریں اور رب العالمین سے صدق کے دل سے التجا کریں کہ یا اللہ اس بد دعا سے بچا لے۔ اور بات یہاں تک ختم نہ ہوئی،
امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین، 3 مرتبہ آمین پکارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ نے آج وہ کام کیا جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ آمین 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 فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے فرمایا من ادرک رمضان ولم یغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمین فقلت آمین او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا جبریل آئے اور 3 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات جس کا تعلق ہماری گفتگو سے ہے، جس شخص نے رمضان کو پایا اور اسے معاف نہ کیا گیا اور دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور بس نہیں، جبریل نے ساتھ کہا کل، آپ کہیے آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی صحابہ کو، جب جبریل نے یہ بات کہی اور مجھے آمین کہنے کا حکم سنایا، فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ کیا مقصد؟ جس نے رمضان کو پایا، گناہوں کو معاف نہ کروایا، دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ادرہ نوازش موبائل بند کر دی۔ جبریل اپنی مرضی سے آئے یا جبار و قہار رب کی مرضی، اور ساتھ حکم لائے کہ جب جبریل یہ بد دعا کریں آپ نے آمین کہنا ہے۔ حکم الہی سے جبریل بد دعا کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی سے جو ان تک پہنچا اس سے آمین کہیں تو یہ بد دعا لگے گی یا بچے گا بندہ؟ اسی حوالے سے کہ ہم نے رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کو اپنا ہدف، اس کا پہلا حصہ یا آسانی کے لیے کہہ لیجیے پہلا ہدف، پہلا نشانہ کیوں بنانا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات سماعت فرمائی۔ امام ترمذی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ سارے سال میں کوئی رات لیلۃ القدر ایسی ہے؟ جب پوچھوں تو جواب دیا کیجیے، زور سے جواب۔ تو اس ایسی دعا کسی اور رات کی ہو سکتی ہے؟ اب پوچھنے والی ہماری اماں عائشہ اور بتلانے والے کون ہیں؟ ایسا بتلانے والا کائنات میں مخلوق میں سے کوئی نہیں۔
تو آپ نے اس رات میں بے مثال رات میں کیا مانگنے کی تلقین فرمائی؟ کوئی تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آئیے اچھی طرح یہ بات پلے مان کر جائے فضل الہی، اور سب جواب میں بولنا کہ کیا ہدف نمبر 1 لے کے جائیں؟ بولو۔ اب سوال یہ ہے اس ہدف کو پورا کیا